اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری کہکشاں میں موجود زمین وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسانی زندگی موجود ہے، کیونکہ اب تک لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی سائنسدان کوئی ایسا سیارہ دریافت نہیں کر سکے ہیں جس پر انسان اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ان قریب ہم سے یہ سیارہ بھی چھین لیا جائے گا تو یقیناً ہماری طرح آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور شاید آپ یہ سوچیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے یہاں زندگی موجود ہے جس کو آج تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ دوستو، حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زمین اب انسانوں کے لیے زیادہ دیر تک سازگار نہیں رہے گی، کیونکہ زمین میں ایک ایسی تبدیلی آنے جا رہی ہے جو کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگی، اور اگر یہ خطرہ حقیقت میں بدل گیا تو یہ کرونا وائرس اور ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہی کا باعث بنے گا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی جانے والی اس رپورٹ میں اس خطرے کو کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کہا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے گرین ہاؤس گیسز کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کے ٹمپریچر میں ہوش ربا اضافے کی وجہ بن رہی ہیں، اور اسی ٹمپریچر کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جبکہ یہ بھی ماحولیاتی تبدیلی ہی ہے جس کی وجہ سے جہاں خشکی ہے وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، اور جہاں بارشیں ہیں وہاں خشکی کی صورتحال بن چکی ہے۔ اسی طرح کچھ علاقوں میں قحط طاری ہو سکتا ہے اور کچھ علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا کبھی بھی مطلب صرف گرمی یا سردی کا بڑھ جانا نہیں ہوتا، بلکہ حشرات سے لے کر جنگلات تک، پانی سے لے کر حرارت تک، اور چیونٹی سے لے کر دوسری مخلوق تک سب موسمیاتی تغیرات کی زد میں ہیں۔ اور اگر اب مزید گرین ہاؤس گیسز کی اخراج کا سلسلہ سن 2030 تک جاری رہا تو یہ سب کچھ صفحۂ ہستی سے مٹ بھی سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی، جس کی وجہ سے کروڑوں پرندے مارے جائیں گے، اور پھر ان جنگلات سے اٹھنے والا دھواں شدید گرمی کی وجہ بنے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دھوئیں کی وجہ سے سینکڑوں بیماریاں جنم لیں گی جن میں کینسر سرِ فہرست ہوگا، اور اسی کینسر کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا کو مضر صحت دھواں اور جان لیوا خطرات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آسٹریلیا ایک جزیرے کی مانند ہے۔ آگے چل کر اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اگر ماحول میں تبدیلی کے حالات مزید بگڑ گئے تو ہمیں نہ صرف خوراک کی قلت ہوگی بلکہ پانی، آب و ہوا اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ بھی ان سے چھن جائیں گی، اور یہ تمام صورتحال ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوگی جس کے اثرات تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ آئندہ چند سالوں میں سمندر کی سطح 2 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو کچھ سالوں تک 18 کروڑ افراد مکمل طور پر بے گھر ہو جائیں گے، جبکہ کروڑوں لوگ اس کی زد میں آ کر شدید نقصان کا شکار بنیں گے۔ اور اگر اس صورتحال کے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا گیا تو فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کے رقبے جتنی زمین سمندر برد ہو جائے گی، اور بے شمار ایسے شہر غرق ہو جائیں گے جو کہ بالکل سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے گا کہ ہر جانب قیامت خیز گرمی ہوگی، جبکہ سردی کی لہر میں شدید کمی آ جائے گی، اور اس طرح ہزاروں ایسے جاندار جن کا دار و مدار سردی پر ہوگا وہ آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ ناظرین، اب آپ کو اس ویڈیو کی سب سے حیران کن بات بتاتے ہیں جو کہ یقیناً آپ پہلی بار سنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 سال پہلے اچانک پنجاب میں ایک پراسرار وبا نے سر اٹھایا تھا جس میں لوگوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ ہمارے ہاتھوں میں تاروں کی طرح کرنٹ آ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا، اور اب اس تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہی کچھ پھر سے ہونے جا رہا ہے، لیکن اب کی بار یہ حملہ پہلے سے شدید ہوگا، کیونکہ اس وقت ماحول میں صرف 1 سے 2% نمی کا تناسب کم ہوا تھا، لیکن اب یہ تناسب 10 سے 15% ہوگا، جس کی وجہ سے ناک سے نہ رکنے والا خون جاری ہو جائے گا اور سانس لینے کے عمل میں شدید تکلیف کا سامنا ہوگا۔
اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو اس زمین پر رہنے والے باسیوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق اس صدی کے اختتام تک دنیا بھر کے 95% غذا کاشت کرنے والے علاقے اس درجے تک متاثر ہوں گے کہ ان میں بعض کی پیداوار تیزی سے گر جائے گی یا پھر وہ مکمل طور پر بنجر ہو جائیں گے۔ اس رپورٹ میں سائنسدانوں کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح درجہ حرارت اگر تیزی سے بڑھتا رہا تو اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر کے پانی میں جذب آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی، جس کا منفی اثر آبی حیات پر ہوگا اور لاکھوں مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوق مردہ ہو جائیں گی، اور یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جسے پلٹنے میں صدیاں بلکہ کئی ہزار سال لگ جائیں گے۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو کرۂ ارض کو تیسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اور شاید یہی اس سیارے کی تباہی کا باعث بھی بنے۔ معزز ناظرین، موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی اس تمام صورتحال کے پیچھے ایک تھیوری یہ بھی گردش میں رہی ہے کہ عالمی سامراجی قوتوں کی جانب سے دنیا پر کنٹرول کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا سب سے پہلا ثبوت کئی سال قبل امریکی قومی سلامتی کے مشیر نیو بزینسکی کی کتاب 2 اثر کے درمیان سے ملتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی اہم عالمی قوتوں کے رہنماؤں کو وہ طریقے بتائے گی جن سے وہ اپنے مخالف ممالک کے خلاف خفیہ جنگیں کر سکتے ہیں، اور موسموں میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کے طریقے استعمال کرتے ہوئے ان ممالک میں طویل عرصے تک چلنے والا قحط یا طوفان بھی برپا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں جو ٹیکنالوجی ہارپ کے تحت تشکیل دی جا رہی ہے وہ ستاروں کی جنگوں کے منصوبے کا حصہ ہے، اور یہ پروگرام امریکہ کی ریاست الاسکا کے شہر گوکوما میں جاری ہے، جس کا انتظام امریکی ایئر فورس اور نیوی مشترکہ طور پر چلا رہی ہے۔ ناظرین، 3 نومبر سن 2000 کو لندن کے معروف اخبار ٹائمز میں مشہور زمانہ خاتون سائنسدان ڈاکٹر روزلی نے اپنے ایک مضمون میں اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ کے فوجی سائنسدان اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ موسمی نظاموں کو کیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس میں جو طریقے استعمال کرنے پر کام ہو رہا ہے ان سے زمین کے خلائی ماحول میں زبردست طوفان برپا کیا جائے گا، نمی اور ندیوں کے رخ موڑ کر جہاں چاہے وہاں پانی کو مکمل خشک کر کے قحط پیدا کیا جا سکے گا، اور جہاں چاہے وہاں زبردست سیلاب لایا جا سکے گا۔ وہ اپنے مضمون میں ہارپ ٹیکنالوجی کو ایک بڑے جگر جیسا ہیٹر قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ دھرتی کی خلائی دیوار یعنی اوزون کو جگہ جگہ سے توڑ کر زمین کو تپا کر انگارے جیسا بنا سکتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فوجی ہتھیار ہارپ ایٹم اور ہائیڈروجن بموں سے بھی کئی گنا زیادہ تباہی برپا کرنے والا خطرناک ہتھیار ہے، جو کہ صرف انسان نے دنیا و خلا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی ہوس میں تیار کیا ہے، جبکہ دنیا کے کئی سائنسدان سن 2004 میں آنے والے سونامی کو بھی اسی ٹیکنالوجی کے تجربے سے جوڑتے ہیں، اور اس کام میں وہ امریکہ اور اسرائیل کو 2 بڑے پارٹنر قرار دیتے ہیں۔ اور یاد رہے ناظرین کہ اس موضوع پر اب تک کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا، کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔